بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ایمان لانے والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور اس آیت میں تو باقاعدہ ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ اس کا مقصد اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم تقوی کی راہ اختیار کر سکیں۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے بیماروں اور مسافروں کو آسانی بخشتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں مکمل ضرور کریں، یعنی روزے کسی صورت معاف نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم کو علم ہو جائے کہ روزہ رکھنے میں کیا راز ہے تو پھر تم اپنے حق میں روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو۔ اب روزے رکھنے میں کیا فائدہ ہے، یہ کیوں ضروری ہیں، وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے روزہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے، باقی وضاحتیں، حکمتیں اور راز بعد میں آتے ہیں۔ اب اصل میں روزہ ہے کیا؟ روزہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کی نفی کرنے کا نام ہے، کیونکہ روزہ نفس شکن عمل ہے۔ دیکھیں، انسان کا شرف جسمانی وجود کی وجہ سے نہیں، روحانی وجود کی وجہ سے ہے، اور نفس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ نفس انسان کو فطرت الہی کے برعکس اکساتا ہے، اس آیت کے مطابق برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس کی مخالفت کر کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہی تو اصل بندگی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہم نمازیں، روزے، حج، عمرے، نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم روزے محشر کامیاب ہو سکیں۔ لیکن اس آیت کے مطابق وہاں کی کامیابی تو اس شرط پر رکھ دی گئی ہے کہ دنیا میں رہ کر سب سے پہلے اپنے نفس کو شکست دیں۔ اب جو نمازیں، روزے، نیک اعمال آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں کر پا رہے تو بیکار ہیں۔ دنیا میں اصل انسانی مقصد نفس کی پیروی کرنا نہیں، نفس کی ہر سطح پر مخالفت کرنا ہے، اور روزہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود مانیں اور دوسری طرف اپنے نفس کو اپنا مخفی معبود بنائیں، اس کی ہر خواہش کی پیروی بھی جاری رکھیں، تو یہ کھلا تضاد ہے، شرک ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی شفاعت یا بخشش ہرگز نہیں ہوگی، بظاہر آپ چاہے جتنا مرضی عابد و زاہد کیوں نہ ہو۔ اب روزے کی ضرورت ایمان میں اس لیے اہم ہے کہ پرہیزگار بننے کے لیے روزہ ایک بہترین مشق ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ نے روزہ رکھا اور روزے کے احترام میں آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے، کوئی برائی نہیں کرتے، کھانا سامنے ہو تو کھاتے نہیں، پیاس سے نڈال ہو کر بھی پانی کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے نفس کی ہر طلب کے مقابل اپنے حقیقی معبود کے ہر حکم کو ترجیح دی، تو اسے ہی تو نفس کی نفی کرنا کہتے ہیں۔ یعنی مکمل پرہیزگاری سے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پرہیزگاری ایک راستہ ہے، ایک جدوجہد ہے جو انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ جب نفس کی مخالفت پرہیزگاری ماہ رمضان کی طرح سارا سال جاری رہے تو نفس کمزور ہو کر درست حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قلب کی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے، یعنی قلب میں موجود خفتہ روح بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب نور روح تک پہنچتا ہے تب روح منور ہو کر انسان کو رب سے ملا دیتی ہے۔ پھر جا کر توحید کا اصل عمل مکمل ہوتا ہے، اور یہی وہ کامل روزے کا راز ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، کہ اللہ بندے کو مل جاتا ہے۔ اب یہ جو راہ طریقت والے چلے مجاہدے کرتے ہیں، وہ نفس کا تزکیہ کرنے اور قلب میں موجود ارواح کو بیدار کروانے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح روزہ رکھنے اور اسے نبھانے کے لیے مشقت کرنا بھی ایک طرح کا چلہ کرنا، مجاہدہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کے فضل سے رب کی طرف سے نور مل جاتا ہے، اور نور الہی کا ملنا ہی اصل کامیابی ہے۔
اب جو لوگ قلبی ارواح کے جاری ہونے اور روح میں اللہ کی ذات کا نور اترنے پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اس آیت پر غور فرما لیں۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔